السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، زکوٰۃ کی فضیلت کے تعلق سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ بری صفات سے چھٹکارا ملتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے کو، اور زکوٰۃ دینے والے کے مال میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ جی ہاں، زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت میں بڑھتا ہے، دنیا میں بھی بڑھ رہا ہے اور آخرت میں بھی بڑھ رہا ہے۔ جی ہاں، میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے نا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ترجمہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آیت بھی پڑھوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے صرف ترجمہ سنا کر کے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ یعنی خوش دلی کے ساتھ دیں، اور جسے دیں اس کے اوپر احسان نہ جتائیں کہ ہم نے اس کو دیا تھا یا ہم اس کو دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم اسے دے رہے ہیں، یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارے زکوٰۃ کو لے رہا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہے۔ آپ کا کوئی میل لے لے تو یہ آپ کا احسان نہیں ہے، بلکہ جس نے میل لے لیا ہے آپ کے جسم کا اس نے احسان کیا ہے نا۔ اور ایسا نہ ہو کہ اس کو تکلیف دیں، اس کے اوپر رعب و دبدبہ بنائیں دینے کے بعد، نہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور اللہ میرا معطی ہے، آقا میرے قاسم دیتا ہے انہیں رب، وہ لٹانے میں لگے ہیں۔ تو لہٰذا دینے والے جس کی ضرورت ہے اس کو دے دیں، اور لینے کی توقع جو ہے وہ اپنے رب کی ہی ذات کی طرف نظر لگائیں کہ وہیں سے ملے گا، وہی اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ اور بس زکوٰۃ دینے والے کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوش دلی سے زکوٰۃ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بات ہی ختم، میرے آقا نے فرما دیا صدقے سے مال ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب سرکار کا عاشق اور سرکار کی بات پر یقین نہ کرے، آنکھیں میچ کر کے کان بند کر کے بس اب سمجھ لے کہ میرے آقا نے کہا ہے۔ اب شیطان اور شیطان کے چیلے چاہے جتنا بھی بہکائیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے بظاہر لگتا ہے کہ یہ کم ہو رہا ہے، جس طریقے سے کسی درخت کے پتے یا ٹہنیاں جو ہیں وہ ایک وقت پر آ کر کے کچھ پیلے یا خراب ہونے لگتے ہیں، تو جو اس درخت کا دیکھ بھال کرنے والا مالی ہوتا ہے وہ اس درخت کے ان سڑے ہوئے، ان پیلے پڑ جانے والے پتوں کو یا سڑ جانے والی ٹہنیوں کو کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ بظاہر تو وہ پیڑ جو ہے وہ کچھ دن کے لیے بدنما نظر آنے لگتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے وہ ایک پھر سے جو ہے نئی خوشحالی لے کر کے آتا ہے۔ اسی طریقے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس طریقے سے جو ہے وہ ایک کسان بوری لے جا کر کے کھیت میں جو ہے بوریاں خالی کر دیتا ہے، یعنی دانہ جو ہے وہ بکھیر آتا ہے خاک میں، دانے کو جو ہے وہ خاک میں بکھیر آتا ہے، بکھیر کے آنے کے بعد جو ہے بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر دیتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے اس ایک بوری خالی کر دینے کے بدلے میں وہ نہ جانے کتنی بوریاں بھر کر کے گھر واپس لاتا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ دینے والے کی بھی مثال
اسی کسان کی طرح ہے اور اسی درخت اور اسی مالی کی طرح ہے کہ وہ اپنے مال میں سے بظاہر کچھ نکالتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ جس طریقے سے کنویں سے نکالے جانے والا پانی جتنا زیادہ نکالا جاتا ہے اتنا ہی بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کنویں میں سے پانی نکالا جاتا ہے اور کنویں جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، نہ، کبھی خالی نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ دینے والے کی بھی، اس کے مال کی بھی مثال اسی طرح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم سب کو اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔